دنیا میں خوش صرف دو لوگ رہتے ہیں, اللہ پہ توکل کریں, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ, ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں, 2 وقت کی روٹی مل جائے. آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. ایک دیندار صاحب تھے, ایک دن بڑی نیک پرہیزگار, چہرے پہ نور وور, ٹوپی داڑھی, مجھے کہنے لگے حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہو نہ جائے. میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو. پھر ایک دن میرے پاس آیا, کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے, پرانا قصہ ہو گیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. 4تھا بچہ ہو رہا ہے, اب مجھے ڈر ہے کہ یار اب پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے, پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو, اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب. آپ میرے بیان بھی سنتا, پابندی سے سنتا تھا, تو مجھے خیال ہوا خدا کے بندے مرغے پھوڑتا ہے تو صبح و شام, یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے یا مجھے بچے پسند ہی نہیں ہے, ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت نہیں پسند ہوتے بچے, یوں کہہ دیتا, یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اتنا مجھے غصہ آیا نا, یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, اتنا چھوٹا دل. اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کے بیس پر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت, بچہ پیدا ہوتا ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, وہ غافل ہوگا. اور اتنا غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, میرے دلائل سے میں جواب نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی جاؤ یار, نہیں کرو, گرا دو اس کو, اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب ہوگا. میں نے کہا واقعی تم قحط سے مر جاؤ گے, 4تھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی. میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی اس مہنگائی کے دور میں, تو شادی اور ایک کیوں پیدا کی. پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو خود 8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, اب ان کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا, اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر, اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا, کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی, اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے, یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے, اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے, اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے, ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے. یہ تمام طرف سے جب امن سکون, بلکہ سیدھا سیدھا کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے, اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی, ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ. کیا خیال ہے بھائی, بچہ پیدا ہو گیا, خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا, ڈاکو نے مار دیا. یہ جتنے ڈاکو نے مارے ہیں تو پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو تو مارے جو بڑے ہو گئے تھے. تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو, کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا, آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے, اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ, اور دنیا مسافر خانہ ایسی کی تیسی. وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں, جب ان کا بیوی سے پٹا ہوتا تھا نا, اور سسرال والے ان کو یوں کچیٹ رہے تھے نا بہت زیادہ, ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا بہت زیادہ. جب تنگ آ گیا, مجھے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی, جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو, ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق. پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں, میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا, کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی, اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی, تو ان کو ایسا لگے گا جس کسی نے کھجایا تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ, اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے. کہہ رہی ہے ایسی کی تیسی, وہ ہنسیں گے, وہ کوئی کام کرنا چاہے, شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو, تو میں نے کہا ایسی کی تیسی, وہ کیوں ہنسیں گے یار, بس اتنی سی بات ہو گئی ایسی کی تیسی. تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی. تو میں شرمندہ ہو گیا, میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے ہیں. تو دنیا میں خوش صرف 2 لوگ رہتے ہیں, اللہ پہ توکل کریں, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ, ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں, 2 وقت کی روٹی مل جائے. آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. میرے پاس آتے ہیں, میرے بچے ہیں, ایکچولی میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں, تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں, تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں, میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں, میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے, کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا, ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر, نہیں کرتے تو کیا بیچو, ٹماٹر بیچو, اس میں کیا ہے, آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بیچتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں. بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے, نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر. خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے اوپر. دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے واسطے جو قرآن پڑھا رہا ہے, یہ کیا ہوا, انٹر میں نمبر بہت کم ہے, فیل ہو گیا تھا. رافع تھا وہ, اس کا بڑا بھائی, انٹر میں فیل ہو گیا. کہہ رہے میری بےزتی اسی کی واقعہ ہے وہ. خیر
اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں, ابا کو آ کے بتایا گیا بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اس کے جو ابا نا میرے بہنوں ہی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں, حضرت سے تعلق تھا, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, ٹینشن ہی نہیں لی. صحیح ہے نا, ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی, کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر ہے. بھائی تربیت کی نہیں ہوتی آپ کو, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کم بخت آپریشن سے پیدا ہوا تھا, اس وقت اتنا خرچہ ہوا, اسکولوں کی اتنی فیسیں, اب کماؤ پوت بنے گا تو کیا بنے گا. تبھی اگر غیب سے پتہ چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ, ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو, ہمیں روکڑا چاہیے. جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے, تعارف کروایا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ کیا یہ چور ہے. کہا اس کو رکھا ہوا کیوں, کہتے کماتا صرف یہی ہے. تو ماں باپ لیبل تربیت کا لگا رہے ہوتے ہیں, اصل میں تربیت مقصد نہیں ہوتی. کمانے سے تعلیم یافتہ بنانا مقصد نہیں ہوتا, اصل مقصد ہوتا ہے روکھڑا. تو ہمارا جب مقصد روکھڑا ہے ہی نہیں, ہم نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے گھر میں مخلوق پیدا ہو. تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو بھائی کما لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے تو مرے گا نا, میں تھوڑی مروں گا تیرے نہ کمانے سے. اور جب یہ فلسفہ بچوں کو دو گے نا تو اس کا باپ بھی کمائے گا. دیکھنا پھر بچہ پتہ ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے میرے پڑھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ابا کو, وہ پڑھ ہی نہیں رہا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پڑھنے کا مجھے ہی فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو مجھے ہی نقصان ہے, تو پھر پڑھے گا. نہیں پڑھے گا تو اٹھائے نقصان, کتنی دفعہ اٹھا لے گا, 3 دفعہ 4 دفعہ, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا وہ, جزاک اللہ, تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پھر وہ. تو ان چیزوں کی زیادہ ٹینشن, ہاں ہمیں بچوں کی دینی تربیت کی فکر ہوتی ہے, کماؤ پھوت کی فکر کرنی چاہیے لیکن مسلط نہیں کرو. دینی ہوتی ہے کہ کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے, اس میں ہم چپیڑ بھی دیتے ہیں ان کو. مجھے نہیں یاد کبھی بچے کے اسکول کی چھٹی پہ مارا ہوں میں نے, نماز چھوڑنے پر میں نہیں چھوڑوں گا بچے کو, وہ تو حدیث میں حکم ہے چترول لگاؤ ان کو, نماز نہیں چھوڑنے دو بھائی, کیونکہ آخرت یہ تھوڑے دن کی ہے بھائی. یہاں تو کیا بن جائے گا زیادہ سے زیادہ, آخرت میں اگر بخشش ہو گئی تو سبحان اللہ. اور تربیت کی فکر کرو, تعلیم کی بھی کرو, لیکن مسلط اپنی کھوپڑی پہ نہیں کرو, اور مسلط کرنے سے وہ پڑھے گا بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ماں باپ بچوں کی ٹینشن لیتے ہوں تو بچے بھی ماں باپ کی ٹینشن میں لے رہے ہوں. بچہ کبھی بھی کسی کی ٹینشن, کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ بیٹھے ہوئے یار ٹینشن میں, بچہ پڑھ نہیں رہا, بچے نے دیکھا ابا ٹینشن میں ہے, بچے کے آنسو نکلے, کتاب لے کے بیٹھ جائے. میں نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو, اتنے نیک بچے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. وہ کہے گا ابا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ابا بیٹا تو پڑھ نہیں رہا ہے. پھر ادھر سے نکل جائے گا, دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلے گا, کہے گا شاید تھوڑی دیر میں ابا کا موڈ صحیح ہو جائے. تو آپ کے زور زبردستی سے کوئی نہیں پڑھتا. ہم بھی نہیں پڑھے, ہم نے چترول کھائے ہیں, ہینٹر سے مارے کھائی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں پڑھے. جب پڑھنے پر آئے تو اپنی مرضی سے بہت پڑھ گئے. تو زبردستی نہیں ہوتا یہ کام. اور سب سے بڑی بات, دنیا کو مزین کر دیا ہے نا شیطان نے, تو اس کی وجہ سے ٹینشن مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں, چل رہی ہیں بہت زیادہ. تو بس یہ جلدی ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں شیطان نے کہا والا اغوینہم اجمعین, دنیا کو اٹریکٹیو بنا کے سب کا بیڑا غرق کروں گا میں. شیطان کے الفاظ دیکھو, آگے کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مجھے پتا ہے تیرے کچھ نیک بندے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر روب نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا تیرا ان پر. کچھ بندے بچے رہیں گے تجھ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تجھے فالو کریں گے, میں نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, تو جتنوں کو ڈال سکتا ہے نا جہنم میں لے جا, تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اس بیس پہ چھوڑوں گا نہیں کہ تجھے فالو کیا انہوں نے, نہ نہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان المتقین, لیکن جو تیری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے اور بچ جائیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, فی جنات, ان کا درجہ اور بلند ہو جائے گا, کیونکہ شیطان ان کو کھینچ رہا تھا اور وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے. ان کے لیے باغات ہیں, وعیون, اور چشمے ہیں, ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بہت اہم آیت, ونزعنا ما فی صدورہم من غل, ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت, لڑائی, بغض ہوگا, ہم وہ جنت میں نکال لیں گے. اخوانا علی سرر متقابلین, تختوں پہ بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی 2 جنتی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں بغض ہو. بعض دفعہ بغض کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی, وہ بغض حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو, جیسے دنیا کی بیس پہ بغض رکھا ہوا ہے. بعض دفعہ بغض کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ دونوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے, نفرت, لیکن جس بیس پہ نفرت کرتے تھے وہ اجتہادی تھی, اس میں رائے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود اللہ دونوں کو کہاں لے کے جائے گا, جنت میں. تبھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی ہے نا, اس میں حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ ہمارے اس دل میں جو غل آ گیا ہے اس کو کیا کر دے گا, ختم. اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں, کیونکہ ان کا جو بغض یا نفرت تھی وہ دنیاوی ہوس کی بیس پہ نہیں بلکہ وہ سیاسی اختلاف کی بیس پر, جس کو میں پچھلے بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ لمبا رکوع ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ پھر آگے اس میں جو ہے نا اللہ نے واقعہ بیان کیا. یہ جو واقعہ ہے نا آگے پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ اور
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس کو. شیطان کے واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے نا آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں, اس کو میں 2 لفظوں میں بس بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس واقعے میں ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے لوگ آئے ہمارے سامنے, ایک آدم, ایک فرشتے اور ایک شیطان, یعنی جن. فرشتے سے کیا ہوا؟ فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ گارے سے مخلوق پیدا کر رہا ہوں, سجدہ کر لو. فرشتوں کو لاجک سمجھ میں نہیں آئی, نہ انہوں نے لاجک پوچھی, بغیر کہے ٹھا کر کے سجدہ کر لیا. نافرمانی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. ہم لوگ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ انسان ہیں. اس کا مطلب ہم سے یہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی کہ جہاں حکم آیا سارے احکام ٹھا کر کے ہم ٹک 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 فالو کرتے ہوئے چلے. اللہ نے کہا نظر کی حفاظت. بچپن میں پہلی دفعہ جب یہ آیت سنی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی انٹی کی طرف نظر نہیں اٹھی. اتنے نیک, کھمبے سے ٹکرا گئے مگر کسی خاتون کو نہیں دیکھا, کیونکہ ہم فرشتے بولو نہیں. دوسری طرف شیطان تھا. شیطان کو کہا سجدہ کرو, اتنا ڈھیٹ, یعنی وہ 180 ڈگری پہ دوسری طرف نافرمانی میں, فرشتے فرما برداری میں 180 ڈگری پہ ادھر. لاجک واجک پوچھی نہیں, دھاڑ کر کے سجدے میں گر گئے. دوسری 180 ڈگری پہ کون تھا؟ شیطان. اس کو کہا سجدہ کرو, اس نے یہ نہیں کہا نہیں کروں گا. لم اکن, اٹ ازنٹ پاسبل. پورا پورا ترجمہ جو اس کے بنے گا نا, لا اسجدو نہیں کہا. لا اسجدو کا مطلب ہے سجدہ نہیں کروں گا. لم اکن لاسجدا کا مطلب ہے اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس فار می. یہ میں نے کہا تھا نا تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آتی ہے, وہ بھی ثبوت ہو گیا. یہ میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں, یہ مطلب بنتا ہے اس کا. لم اکن, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا ہوں ہی نہیں. یہ دوسری طرف 100 ڈگری پہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ نے جب ڈانٹ کے نکالا دفع ہو جائے یہاں سے, تو بھی کھوپڑی میں بات نہیں ہے, اور اڑ گیا, اور زیادہ کیا ہو گیا, اڑ گیا. بھائی اب تو میں ان کو بھی گمراہ کروں گا, میں تو جاؤں گا ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ دوسری 180 ڈگری ہے. بیچ میں تھے آدم علیہ السلام. ان کی, ہم لوگ شیطان بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں الٹا چلنا شروع ہو جائے؟ ہر کام الٹا بھی نہیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی, کچھ سیدھا بھی کر رہے ہیں, کچھ الٹا بھی کر رہے ہیں. تیسرے ہیں آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں. ان کی نیچر کیا تھی؟ ان سے اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تیرے لیے جنت ہے, لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, فتکونا من الظالمین, آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے آ کے ورغلانا شروع کیا, مزین کیا اس درخت کو. اتنا اٹریکٹیو درخت, اتنا خوبصورت, کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے روکا ہے. بلا وجہ تو اللہ بھی نہیں روکتا نا. اصل میں اس لیے روکا ہے, یہ واحد درخت ہے جسے کھاؤ گے تو موت ختم ہو جائے گی, ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے. تو اتنی خوبصورت ہم جب بحری ڈاؤن سے اتنا متاثر ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام جنت سے کتنا متاثر ہوئے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو ڈر تو لگا ہوگا نا اللہ جنت سے نکال نہ دے. شیطان نے کہا اللہ نے جو کہا ہے نا یہ درخت نہیں کھانا, اصل میں ایکچولی یہ کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ کھاؤ گے تو نکلنے کا آپشن ختم. تو اللہ نے پہلے سے ہی کہا کہ بھئی یہ آپشن ختم نہیں کرنا ان کے لیے. ایسی الٹی سیدھی باتیں, فوسوس لہم الشیطان. تو ایسے دل میں چیزیں خیالات ڈال کے آدم علیہ السلام نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی. ٹرائی کیا اور اللہ کی طرف سے ملی سزا. سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ کتنی بڑی سزا تھی, دونوں سے کپڑے چھین لیے اللہ نے. جنت سے نکالا بعد میں ہے, لباس پہلے سے, دونوں برہنہ ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے عزت دار آدمی کے لیے بے لباس ہونا سب سے بڑی سزا ہے. اور گورا فطرت سے کتنا دور ہے. بے لباسی کو ماڈرنزم اور فخر کرتا ہے. چڈی پہن, اگر کوئی پورے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو میٹرک پاس, اگر گھٹنے سے نیچے نیکر پہنچ کے گھوم رہا ہو اس کا مطلب تھوڑا سا بزنس کرتا ہے, ماڈرن فیملی ہے بھائی. چڈی پہن کے گھوم رہا ہو بھائی یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ ہماری طرح چھچورے نہیں ہیں, بیکورڈ لوگ نہیں ہیں. پورے پورے کپڑے پہن کے گرمیوں میں بھی کیا کریں, آپ جاؤ نا آسٹریلیا کے ساحل پر جاؤ کبھی, چڈیاں, ملیشیا میں گیا ہوں میں, چڈی پہن کے گورے بیٹھے ہوتے, ان کی گوریاں وہ تو الگ ہی حساب ہے. ان کو تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ چڈی بھی کیوں ہے. وہ تو گورنمنٹ کا لا ہے کہ چڈی اتارنے پر پابندی ہے, ورنہ آپ دیکھتے چڈیاں مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہیں, شارٹ. یہ گدھا پن ہے, ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں. میاں بیوی ہیں جبکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے, لیکن نارمل حالات میں میاں بیوی میں بھی حیا ہوتی ہے تو وہ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں, برہنہ نہیں گھوم رہے ہوتے گھر میں, شرم آتی ہے ان کو بھی. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے اللہ نے لباس چھینا, اور قرآن کہہ رہا ہے اتنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا ڈسٹرب ہوئے ہیں, طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, درخت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, حالانکہ دیکھنے والا کوئی نامحرم نہیں ہے. اما ہوا کو آدم سے شرم آ رہی ہے, اور حضرت آدم کو کس سے شرم آ رہی ہے؟ اما ہوا سے. تو اللہ نے بتایا کہ حیا میں انسان ایکسٹریم لیول پہ پہنچا ہوا ہونا چاہیے. بے لباسی یہ انسانیت نہیں ہے. آج کہتے ہیں بے حیائی کا کپڑوں سے کیا, لبرل طبقہ جو آ رہا ہوتا ہے نا, بھائی خاتون کی مرضی ہے وہ پورے کپڑے پہنے آدھے پہنے, آپ اپنی نظر نیچے رکھیں تو پھر کچھ بھی نہ پہناؤ اس کو. تو یہ حیا جو ہے نا, حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ہم ہر چیز گوروں سے لے رہے ہیں بھائی, وہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں وہ لوگ. تو عورت کو بھی چاہیے پراپر ڈریس میں رہا کرے. شوہر سے شرم آ رہی ہے اما ہوا کو, اور آج عورتوں کو غیر مردوں سے شرم نہیں آ رہی.
وہ ایک عورت گئی نا کسی دکاندار کے پاس, شلوار کا کپڑا چاہیے, کہنے لگی تھوڑا سا اور باریک دے دیں, آج کل یہی ہو رہا ہے, یہ تو بہت موٹا ہے. اس نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا تھوڑا اور باریک. اس نے دکاندار نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا اور باریک. تو وہ دکاندار نے کہا میڈم اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس میں فل نظر آئے گا, جو آپ چاہ رہی ہیں نا اس میں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, فل نظر آئے گا. اس آدم کے جو ہم انسان ہیں نا, تو ہم نے نہ فرشتوں کو فالو کرنا ہے, نہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, شیطان کو. تو ہم نے آدم کو, تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا کہ درختوں کے پتے انہوں نے ڈالے ہیں. تو آدم کی فطرت میں حیا ہے, بے حیائی بے لباسی نہیں ہے. بے لباسی سزا ہے جو انگریزوں کو ملی ہوئی ہے اور سیکولر اور لبرل طبقے کو ملی ہوئی ہے کہ لباس ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ, اور بے سکونی بھی ہے اس میں. لباس پراپر ہونا سکون ملتا ہے انسان کو, جو بغیر لباس کے گھومتے ہیں کبھی ایک دن کر کے دیکھیں یہ کام. تو دوسرا غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے, اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہم تو نہ فرشتوں کی اولاد ہیں نہ شیطان کی اولاد ہیں. پٹیاں پڑا کے شیطان ہم سے بھی غلطی بولو کروا سکتا, تو ہم سے بھی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سے ہم نے آئے سونی کہ کسی آنٹی کو دیکھنا نہیں, تو کبھی آج تک کسی نے دیکھا ہی نہ ہو, کھمبوں سے ٹکرا گیا ہو, گاڑی کے ٹرک کے نیچے آ گیا ہو, بھائی ادھر نہیں دیکھنا منہ کر کے. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. تو آدم سے بھی غلطی ہو گئی, اس پہ سزا بھی ملی. لیکن جیسے ہی آدم کو پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور اللہ ناراض ہوا, تو فوراً آدم اور حوا نے مل کے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, کرتے نہیں ہیں ہم اس ظلم پہ, تو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا, ہم برباد ہو جائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی غلطی فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوئی, شیطان سے ہوئی اکڑا رہا, آدم سے ہوئی اکڑے نہیں. یہ بیچ کا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے اور آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی ہی نہ ہو. بچنے کی کوشش کرنا یہ آدم کی سنت ہے, اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرنا یہ بھی کس کی سنت ہے, آدم کی سنت. تو کوشش کریں بچنے کی, ہو جائے تو توبہ میں تاخیر مت کریں. اب چونکہ ہم آدم جیسے پیغمبر تو ہیں نہیں, آدم سے تو ایک دفعہ ہوئی, اس کے بعد پکی ٹکی توبہ. ہم سے ہو سکتا ہے 2 دفعہ ہو, اور کھمبا ٹکرا کے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے. وہ کھمبا ہی سزا کے طور پر, کھمبا ٹکرانا سمجھتے دیکھتے ہوئے, وہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا نا کہ وہ کسی کو دیکھ نظر پڑی کوئی, تو وہ ٹکرا گیا کسی چیز سے, تو آپ نے فرمایا یہ سزا ہے, بس اللہ نے دنیا میں کیا دے دیا, حساب و کتاب پورا کر دیا. تو اگر میرے بھائی کبھی ہو جائے, اب لڑکوں کو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ چکی ہے, توبہ کرو بار بار. فوش فلموں کی عادت پڑ چکی ہے, چھوڑو اس کو, کمپیوٹر نکال دو گھر سے, بند کمرے میں مت بیٹھو. پھر بھی دیکھ لیا, توبہ کرو, نکاح کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ عادت جلدی چھوٹے. صدقہ کرو, روزے رکھو, کسی طرح سزا دو اپنے آپ کو, لڑو. ہتھیار ڈال دیے نا, اگر ہتھیار ڈال دیے کہ یار مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, یہ فوش فلمیں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو بس اللہ بھی کہے گا اب تیرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیوں انلزمکموہا, تو بچنا چاہتا نہیں ہے, ہم زبردستی جنت تھوپ دیں, یہ نہیں ہوگا. لڑتے رہنا شیطان سے, پھر اگر گناہ سے نہیں بھی بچے نا تو کم از کم یہ تو ہوگا نا, اللہ کہے گا کوشش پوری کی ہے اس نے, کچھ اس نے کیا, کچھ میری رحمت کام آئے گی. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے کہ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں توبہ کر کر کے تھک گیا, فوش فلموں کے بارے میں تو بہت ہے کامن یہ چیز, یار توبہ کر کر کے تھک گئے بھائی, ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے, چلو اب دیکھو بس چھوڑو, عادت ڈالو. تو پھر ٹائم متعین کر لی ہفتے میں کتنی دفعہ دیکھنا ہے. اب جب اس کنڈیشن میں آ گئے نا, یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کمپرومائز کر لیا جہنم پہ. تو جب آپ نے کر لیا ہے پھر اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جہنم سے نکالے, وہ بچائے جہنم سے, نہ اللہ اسی کے لیے جو کوشش میں لگا وہ. تو اس لیے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی ہے 100 بار کیا کرو توبہ. ایک آخری بات کر کے, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کہتے تھے خراب چیز اگر ٹوٹ جائے تو جوڑی نہیں جاتی, اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. ایک پیالہ آپ کے پاس پتھر کا تھا, چینی کا پیالہ تھا, ٹوٹ گیا, کون گھنٹوں بیٹھ کے جوڑتا ہے, اٹھا پھینک, مٹی کا پیالہ ہے دوسرا لے لے. لیکن اگر وہ سونے کا پیالہ ہو اور ٹوٹ جائے تو کیا کچرے میں پھینک دو گے, ایلفی سے دوبارہ جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے. فرماتے تھے اللہ سے تعلق یہ سونے کے پیالے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ٹوٹتی ہے گناہ سے, جڑتی ہے توبہ کی ایلفی سے. اور فرماتے تھے یہ ایلفی الفت سے نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ ایلفی کہاں سے نکلا ہے, الفت. تو الفت محبت ہے نا, اللہ سے کی نافرمانی کی تو اللہ سے نفرت, ایک قسم کی نفرت ہی ہے یہ. تو الفت کیسے ہوگی, توبہ سے. تو وہ توبہ کی ایلفی سے یہ تعلق کیا ہوگا, دوبارہ جوڑا جائے گا. تو اللہ سے تعلق گناہ کر کر کے بار بار ٹوٹ رہا ہے, تو یہ تعلق اگر کم درجے کی چیز ہے, کچرے میں پھینکنے کی چیز ہے تو پھینک دو. لیکن اگر بہت قیمتی چیز ہے تو بھائی قیمتی چیز 100 دفعہ ٹوٹتی ہے تو 100 دفعہ اس کو جوڑا جاتا ہے. تو توبہ کی ایلفی سے اللہ کے تعلق کو بار بار جوڑا جائے. یہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے